السلام علیکم کلاس 7th ہسٹری کا آج ہم فرسٹ چیپٹر شروع کریں گے جو کہ مغل امپائر دا فاؤنڈیشن ہے۔ سب سے پہلے آپ پہلا پیج بک کا اوپن کریں۔ پہلا ٹاپک ہے ظہیر الدین بابر۔ ظہیر الدین بابر کون تھا، کہاں سے آیا، کیسے اس نے سب کانٹیننٹ کے اوپر قبضہ کیا اور کیسے اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کیا، یہ ساری ظہیر الدین بابر کی ہسٹری اس ٹاپک کے اندر ہم نے پڑھنی ہے۔ تو پیج بک کا پیج نمبر 4 آپ کا ہے سامنے، آپ اس کو کھول کے رکھیں گے تو فرسٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایرا یا اس کا جو پیریڈ ہے وہ 1526 سے 1530 کے درمیان رہا ہے، یعنی 1526 سے لے کر 1530 تک یہ تقریباً 4 سال کا پیریڈ تھا جس میں ظہیر الدین بابر نے سب کانٹیننٹ کے اوپر حکومت کی ہے۔ مسلم rule in the subcontinent began in 633 AD from Makran. In 712 AD, Muhammad bin Qasim entered Sindh and afterwards reached Multan. Then Sultan Mahmud Ghaznavi, Sultan Muhammad Shahabuddin, Sultan Qutbuddin Aibak, and afterwards Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq strengthened Muslim power in their successive terms. This continued through regimes of different families. In 1526 AD, Zahiruddin Muhammad Babur defeated Sultan Ibrahim Lodi and founded Mughal Empire. Babur was born in Fargana, now in Uzbekistan, in 1483 AD. یعنی کہاں پیدا ہوا؟ فرگنا میں اور 1483 میں۔ His father Umar Sheikh Mirza was the ruler of Fargana. He was a Chugtai Turk and belonged to the stock of Amir Taimur. Babur's mother Katlag Nigar Khanum, daughter of the ruler of Kashgar Yunus Khan, was descendant of Mongol chief Chengiz Khan. So by descent Babur was son of two famous rulers of Central Asia. He inherited the power of Mongols and bravery and courage of Turks. Babur is a word of Turkish language which means lion. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ مسلم رول یا مسلمانوں کی جو حکومت ہے سب کانٹیننٹ کے اندر وہ 633 AD میں مکران سے شروع ہوئی۔ 712 میں محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوئے اور اس کے بعد وہ ملتان پہنچے، یعنی سندھ میں انٹری کی اور اس کے بعد وہ سندھ کے جو علاقہ ملتان ہے وہاں پہنچے۔ سلطان محمود غزنوی، سلطان محمد شہاب الدین، سلطان قطب الدین ایبک اور اس کے بعد علاؤدین خلجی اور محمد بن تغلق، یہ سارے وہ حکمران ہیں جنہوں نے اپنے اپنے جو پیریڈ تھا، سکسیسو ٹرمز تھیں ان کی، اس میں مسلمانوں کی حکومت کو خوب طاقت بخشی۔ اور یہ جو مسلمانوں کی حکومت ہے وہ مختلف فیملیز کے درمیان ٹرانسفر ہوتی گئی مختلف پیریڈز میں۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی اور مغل بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ تو ظہیر الدین بابر وہ شخص تھا جس نے مغل بادشاہت کی سب کانٹیننٹ کے اندر بنیاد رکھی ہے۔ بابر کہاں پیدا ہوا ہے؟ بابر فرگنا میں پیدا ہوا ہے جو کہ اب موجودہ ازبکستان کا شہر ہے، اور 1483 AD میں پیدا ہوا ہے۔ ہز فادر عمر شیخ مرزا واز دا رولر آف فرگنا، اس کے والد عمر شیخ مرزا یہ فرگنا کے حکمران تھے اور وہ چغتائی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، چغتائی ترک تھے، یعنی چغتائی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اور امیر تیمور جو حکمران گزرا ہے چغتائیوں کا، اس کے ساتھ ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ملتا ہے۔ بابرز مدر، بابر کی جو ماں تھی جس کا نام قتلاغ نگار خانم تھا، جو کاشغر یونس خان کی بیٹی تھی، وہ منگول جو بادشاہ گزرا ہے چنگیز خان، اس کی فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ اس لیے بابر جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کا جو ہے وہ ایک فیمس رولر اور طاقتور جو رولر ہے وہ رہا ہے۔ کیوں طاقتور رہا ہے؟ کیونکہ دو خاندانوں کی خصوصیات اس کے اندر تھیں۔ منگولز کی پار مشہور تھی اور وہ اس کو وراثت میں ملی تھی، اور ساتھ بہادری بھی۔ اسی طرح جو ترکوں کی جرت تھی وہ بھی اس کی گھٹی میں شامل تھی۔ مطلب یہ کہ والدہ اور والد دونوں کا تعلق بہت دو اسٹرانگ خاندانوں سے تھا، اس لیے بابر کی جو خصوصیات تھیں وہ اس سب کانٹیننٹ میں اس کی پار کو اسٹرانگ کرنے میں زیادہ اس کے فیملیز کا بھی جو ہے وہ حصہ تھا۔
بابر جو ہے وہ ایک ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لائن. لائن مین کہ لائن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر وہ بہادر ہوتا ہے، بریو ہوتا ہے، کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے. تو بابر جو ہے اس کے لفظی معنی جو بنتے ہیں وہ لائن ہیں. اس وجہ سے اس کو اپنے نام کی وجہ سے بھی اس کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر بہت زیادہ بہادری تھی. تو اس میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلم رول سب کانٹیننٹ میں کب شروع ہوا، بابر بادشاہ کا تعلق کس علاقے سے تھا، کہاں وہ پیدا ہوا، اس کی والدہ اور والد کا تعلق کس خاندان سے تھا، اور بابر بادشاہ نے کس سے حکومت چھینی اور کب سب کانٹیننٹ میں اس نے مغل امپائر کی بنیاد کس طرح سے رکھی، بابر کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے جو ہے اس میں سے یاد کر لی ہیں تاکہ لانگ کوسچن یا شارٹ کوسچن جب ہم کریں تو یہ آپ کو آپ کے مائنڈ میں کانسیپٹ ہو.